نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذو الحجہ کی 16 تاریخ ہے۔ محرم، صفر یعنی چاند کے اعتبار سے جو مہینے ہیں، یہ سال کا آخری مہینہ ہے، جسے ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں 15ویں صدی۔ 14 صدیاں مکمل ہو چکی ہیں اور جو آگے 41 ہے، 41، اس کے بھی اب کچھ دن باقی رہ گئے۔ محرم الحرام سے سن 1442 ہجری کا آغاز ہوگا اور تقریباً یہ 15ویں صدی نصف کے قریب چلی جا رہی ہے۔ ذو الحجہ کے مہینے میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے پہلے عشرے کی فضیلت عید ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس ذو الحجہ کے مہینے میں خاص طور پر 18 ذو الحجہ 2 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے آپ کے دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کو پڑھتے نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات، ایک بات اچھی طرح میں بڑی ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، بڑی ذمہ داری سے کہوں گا۔ تمام صحابہ کے بارے میں ہم ان کو تاریخی حیثیت نہیں دیتے۔ یاد رکھنا کہ وہ تاریخ کا حصہ تھے، تاریخی لوگ تھے، تاریخی نہیں تھے، ایمانی لوگ تھے۔ ہمیں ان جیسا بننے کا حکم ہے، یہ پکی بات ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں اس پر۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ۔ کاہے کا ایمان؟ ایسا ایمان جیسے صحابہ لائے۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے۔ جب منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہا، آپ پہلے پارے کا دوسرا رکوع پڑھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہاں سے تو کیا کہنے لگے منافق؟ ہم ایمان لائیں اس طرح جیسے یہ نعوذ باللہ من ذالک بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ اللہ نے صحابہ کرام کی دفاع میں وہاں لفظ وہی فرمایا جو منافقین نے صحابہ کے لیے فرمایا، میں الا انہم هم السفہاء، صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، تم بے وقوف ہو۔ الا انہم هم السفہاء لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ ہر ایک سے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا، کن سے؟ صحابہ سے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ان سے ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ متعدد روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی بات فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اللہ اللہ فی اصحابی، دوسرے خطبے میں آپ یہ سنتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی،
اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کس کے بارے میں؟ میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم، جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضهم، جنہوں نے ان سے بغض کیا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں انہوں نے مجھ سے بغض کیا. اس روایت کے اندر عام طور پر خطبے میں یہاں تک پڑھی جاتی ہے. مکمل روایت یہ ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، ومن آذانی ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی، جنہوں نے مجھے تکلیف دی انہوں نے اللہ کو تکلیف دی، اور جنہوں نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان کو پکڑ لے. اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرو، عزت کرو ان کی. خیر الناس قرنی، لوگوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں. علماء محدثین نے لکھا ہے کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی مراد ہے، آپ کے صحابہ کا بھی زمانہ مراد ہے، اور سن 120 ہجری تک بہترین زمانہ فرمایا. اس کے بعد ہے تابعین کا زمانہ، سن 100 ہجری سے لے کر 170 ہجری تک. پھر اس کے بعد جو فرمایا ثم الذین، تبع تابعین کا، وہ ہے 170 سے لے کر 220 ہجری تک. تو 220 ہجری تک کے زمانے کو بہترین زمانہ کہا ہے. اس دور کے لوگ بہترین لوگ تھے، بہترین زمانہ تھا. اور یہاں تک فرما دیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا کائنات میں سے سب سے، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اس لیے بار بار اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سارے حالات کو سامنے رکھ سکوں. میں نے تھوڑی سی بات عرض کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ تاریخی نہیں ہیں، یہ ایمانی ہیں. ہمیں ان کی اقتداء کا حکم دیا ہے. میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو. حدیث مبارکہ موجود ہے، میری سنت کو پکڑو، خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو. اس لیے امت کا اجماع ہے اس پر کہ جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع ہو جائے اس مسئلے پر جو قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، لیکن صحابہ کسی ایسے ہی مسئلے پر اجماع کر لے، وہ قرآن پاک کی طرح ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی طرح ہے. اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس 15ویں صدی کے اندر کچھ ایسے لوگ اٹھے ہیں جو یہ میں کیا الفاظ بولوں، دھڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کیا کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، اس کی تشریح، قرآن کی آیت کی تشریح اگر ایک صحابی کر رہا ہے، جس طرح اسے اتھارٹی ہے اسی طرح آج کے مسلمان کو بھی ہونی چاہیے. کتنی دیدہ دلیری ہے کہ اپنی علم کو، اپنی علمی حیثیت کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑنے کے لیے صحابہ کے مقام پہ چلے گئے. جیسا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے. اب انہی میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 34 سال تھی. عام الفیل اس وقت اس طرح کیلنڈر چلتے تھے، عام الفیل کے 6 سال بعد آپ کا پیدائش ہوئی، جب ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا. ابرہا وہ مکہ معظمہ کو گرانے کے لیے جب نکلا تھا، اس واقعے کے 6 سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. اور ان کا سلسلہ نسب دیکھیں کیسا خوبصورت سلسلہ نسب ہے. حضرت عثمان والد کا نام عفان، دادا کا نام عاص،
پردادا کا نام امیہ، اس کے بعد عبد شمس، اور چھٹا عبد مناف۔ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ایک کا نام ہاشم، ایک کا نام عبد شمس۔ ہاشم کے گھر، جناب ہاشم کے گھر عبد المطلب پیدا ہوئے، جناب عبد المطلب کے گھر جناب عبداللہ پیدا ہوئے، اور عبداللہ کے گھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آگے جا کے سلسلہ نسب عبد مناف پہ ایک ہو رہا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری جانب چلے جائیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہیں، یہ جناب عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں۔ اور رسول اللہ، اور کیا یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں جو کائنات کے انسانوں کو نہیں دی۔ جو سب سے بڑی ان کے لیے جو خوشخبری اور جو سب سے بڑا اعزاز ان کا یہ ہے، وہ ہے ذو النورین ہونا۔ علماء تاریخ اسلام کے اندر لکھا ہے بڑی پیاری بات، کائنات کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں سوائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کائنات کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جس کی نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ انسان کی اولاد جو پیدا ہوتی ہے نا، اس میں انسان کو کوئی بس نہیں ہوتا، وہ سیاہ پیدا ہو، وہ لولا پیدا ہو، وہ لنگڑا پیدا ہو، کانا پیدا ہو، خوبصورت ہو، وہ بدصورت ہو، وہ عقل والا ہو، بے عقل ہو، پورا نہ ہو، جو اللہ دے دے انسان اس پہ شاکر رہتا ہے۔ لیکن جو بیٹا یہ انسان اپنی بیٹی کے ذریعے منتخب کرتا ہے، داماد بناتا ہے، اسے چن کے بناتا ہے، اسے چھانٹتا ہے، اپنی بیٹی کے داماد، اپنی بیٹی کا شوہر بنانے کے لیے، اپنا داماد بنانے کے لیے چھانٹتا ہے، چنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس درجے کی محبت کہ کیا ہے روایات کے اندر، ایک روایت کے اندر کہ اگر میری اور بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا، دوسری روایت اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ ایسا اعزاز تو ذو النورین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذو البشارتین بھی ہیں۔ ایک تو ہے ہی ہے بشارت، بڑی بشارت، کون سی؟ کہ یہ ان 10 صحابہ میں سے، 10 مبشرہ میں سے ہیں جن کو اکٹھی دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے مدینہ منورہ کے اندر جو بئر روما، ایک کنواں تھا جو یہودی کے پاس تھا، پانی میٹھا ملتا ہی نہیں تھا مدینہ منورہ کے اندر، ایک ہی کنواں تھا، تو آپ کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی تعداد ہے، ان کے لیے پانی کا کوئی نظم کر دے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو بئر روما کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، خرید کر، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں صرف جنت دیتا ہوں، فلاح الجنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر، جیسے جیش العسرہ کہا گیا، تنگی کا غزوہ، مدینہ منورہ کے اندر بہت سارے غزوات ہوئے، غزوات کے لیے بہت نکلے، لیکن باقاعدہ جنگ ہوئی ہو وہ چند ایک ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد دوم کے اندر اس کو لکھا ہے پورا۔ یہ وہ واحد جنگ تھی جو اسٹیٹ کے خلاف لڑی گئی، آگے اسٹیٹ تھا، باقی قوموں کی اور باقی اور چیزوں پر تھی۔ جیسے بدر کا واقعہ ہوا تو وہ پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کے لیے وہ بہت سارا مال لے کر جا رہے ہیں، اس کو روکنا مقصود تھا اور وہ جنگ کا ایک سبب بنا۔ باقی اور سبب ہے سارے، جو باقاعدہ کسی ملک کے خلاف جو لڑی گئی ہے جنگ، وہ یہ غزوہ تبوک تھا، اور انتہائی تنگی کا غزوہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جو اس میں مال خرچ کرے گا؟ بہت سارے لوگ لے کر آئے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال دینے کے بارے میں مختلف روایات ہیں. ایک روایت تو یہاں تک ہے کہ 950 اونٹ دیے لدے ہوئے. 950 اونٹ، آج بھی اونٹ کی ایک قیمت ہے. ابھی آپ لوگوں نے جانور ذبح کی. 950 اونٹ سامان سے لدے ہوئے غزوہ تبوک کے موقع پہ دیے. 50 گھوڑے لدے ہوئے دیے اور گھر گئے. اللہ نے مال دیا تھا. حضرت ان کے والد عفان بہت بڑے مالدار تھے، ترکے میں ان کے لیے مال چھوڑا. حقیقی بھائی کو نہیں تھا، حقیقی ایک بہن تھی صرف. 1000 دینار ب1000 دینار، 1000 دینار اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالا. 1000 دینار. 1 دینار سونے کا ہوتا ہے، اس کا تقریباً 4 گرام سے اوپر کا وزن ہوتا ہے. 1 دینار کا 4 گرام سے اوپر کا وزن سونے کے تھے. اب تو وہ کاغذ کے آ گئے دینار، اس میں سونے کے تھے. درہم چاندی کا تھا، دینار سونے کا تھا. 4 گرام سے زیادہ کا وزن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گود میں آیا یہ مال، تو آپ اس کو یوں کر کے جیسے بندہ اٹھاتا ہے اس کو کر رہے تھے، یوں کر کے، اور زبان مبارک پر تھا آج کے بعد اگر عثمان کچھ بھی نہ کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہے. آج کے بعد عثمان 3 مرتبہ فرمایا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے اس کے لیے جنت واجب ہے. اور جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی فرمایا تھا، فتنوں کا دور آئے گا اور تجھے اللہ ایک قمیص پہنائیں گے. اس سے مراد خلافت تھی. یاد رکھنا جب پہن لو پھر اتارنا نا، خود نہ اتارنا. بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ اس وقت جب باغیوں نے باقاعدہ طور پر، میں یہاں ایک بات عرض کر دوں ضمناً بیچ میں، تاریخ اس کو پڑھنا چاہیے. حضرت عثمان تمام صحابہ کی، اب یہ آگے محرم الاضحیٰ محرم کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 24 ہجری کے اندر خلافت سنبھالی، 24 ہجری میں، اور 35 ہجری 18 ذوالحجہ جمعے والے دن ان کا انتقال ہو رہا ہے. تقریباً 10 سال بنتے ہیں. جس دن انہوں نے خلافت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آئی، یہ بھی ایک الگ قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وار لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوں گے. 6 آدمیوں کی شورا بنائی تھی جس کے اندر حضرت عثمان بھی تھے، اور 5 نے متفقہ طور پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کی مسند پہ جو سجیں گے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو دیکھا، فرمانے لگے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میری جرت نہیں ہو سکتی کہ میں خلافت کو سنبھالوں، آپ ہی سنبھالیے گا. تو جو ہی انہوں نے خلافت کو سنبھالا، ساتھ ہی بہت بڑے فتنے کے دروازے کھلنے شروع ہو گئے. خاص طور پر یمن کے اندر جو اس وقت کا صدر مقام صنعاء تھا، وہاں سے عبداللہ ابن سبا یہودی، وہاں اس نے ظاہری طور پر آتا ہے کہ مسلمان ہوا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک شمار کیا، اور باقاعدہ طور پر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے باہر کے جتنے مسلمانوں کی فتح کی ہوئی علاقے تھے جہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، وہاں جا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانا شروع کیا. آغاز سے ہی، شروع سے ہی یہ کام شروع ہو گیا، جو چلتا رہا. بہت سارے واقعات اس میں آتے چلے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مزاج تھے، طبیعت کے سخت تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج کے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی طور پر مال خرچ بہت کم کیا لوگوں پر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذاتی، چونکہ اللہ نے دے رکھا تھا، ذاتی طور پر لوگوں کی بڑی مدد کرتے تھے، بیت المال سے نہیں، اپنے ذاتی مال سے بہت زیادہ. اور تیسری جو ان کی خصوصیت آتی ہے خلافت سنبھالنے کے بعد، وہ یہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادگی کا اختیار کیا بہت زیادہ. یعنی کہ ان کے جتنے بھی نگران تھے، جتنے بھی گورنر تھے، سب کے لیے سادگی، اور آپ نے واقعات پڑھے اور سنے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نمبر 1 مسجد نبوی اس کو تھوڑا سا وسیع کیا اور اس کو منقش کیا، باقاعدہ اس کو خوبصورت بنایا، اور باقاعدہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق.
اس آیت کو بنیاد بنا کر اس کام کو کہا، اور فرمایا ہر عام اور خاص کو چاہیے اللہ نے جو اس کے لیے حلال پاکیزہ مال دیا ہے اس میں سے خوب اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، خوب اپنے آپ کو بھی بناؤ سنگار کرے، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی اور اس کو قائم کیا۔ یہ 3 خصوصیات تھیں خلافت سنبھالنے کے بعد، اور میں نے عرض کیا یہ شروع سے ہی ان کے خلاف یہ ساری سازشیں شروع ہوتی چلی گئیں، لیکن بہرحال آخری جو لمحہ آتا ہے وہ بھی بڑا ایک عجیب و غریب تھا، بڑا ہی عجیب و غریب تھا، جب باغیوں نے باقاعدہ طور پر مدینہ منورہ میں آ کر، اور مدینہ میں بھی انہوں نے اپنے کچھ لوگ پیدا کر لیے، اور باقاعدہ طور پہ سبائیوں نے انہیں کی جو پوری فوج تھی تھوڑی بہت آ کر، جب انہوں نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا چاہا تو کیا سبحان اللہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر جید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پہرا دے گئے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے بہت مختصر کیا ہے، یہ آخری وقت ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ، یہی دن تھے جو آج چل رہے ہیں 16 ذی الحجہ 17 ذی الحجہ کو۔ گھر کا محاصرہ کیا صحابہ اکرام نے اس کے لیے کہ حضرت عثمان تک کوئی نہ پہنچ سکے باغیوں میں سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو ہٹا دیا جو پہرے پر مامور تھے، کہا چلے جاؤ مجھے نہیں چاہیے، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے، بڑی پیاری وجہ لکھی ہے۔ جمعرات اور جمعے کی شب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان کل کی افطاری آپ ہمارے ساتھ کریں گے۔ یہ خواب تھا۔ اس خواب کا دیکھنا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی وہ دستے جو آپ کی حفاظت کے لیے مامور تھے سب کو کہا کہ آپ چلے جائیں، اور بڑی مشکل سے، کیونکہ امیر کی اطاعت واجب، اس لیے سارے چلے گئے۔ حضرت حسن ابن علی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں گئے، یہ وہیں بیٹھے رہے، بلکہ آپ کے پاس چلے گئے، حضرت عثمان کے پاس۔ آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ارجع، چلے جاؤ، قم فی بیتک، اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جا، اب یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سارے چلے گئے، بالکل دروازے کیواڑ سب کھلے تھے جو عام ہوتا ہے گھر کی روٹین۔ جب باغیوں نے دیکھا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک بندہ گیا، اس نے جا کر کہا آپ ریزائن دے دیں، خلافت سے ہٹ جائیں، خلافت کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اس موقع پر عثمان نے کہا، فرمایا کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب خلافت کا لباس پہن لو پھر اس کے بعد آپ نے اتارنا نہیں، میں نہیں اتاروں۔ تو کہتے ہیں اس کے اوپر ایسا وجاہت طاری ہوئی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکا، واپس چلا گیا۔ پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، اس طرح آتے چلے گئے تنہا۔ پھر ایک دم بلوائیوں نے آ کر، باغیوں نے، سبائیوں نے آ کر حضرت عثمان پر حملہ کیا۔ ایک کے پاس آئینی لوہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا وار کیا، پھر دوسرے نے کیا، پھر تیسرے نے کیا، پھر اس کے بعد حضرت نے نائلہ، یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے 2 حصے تھے، ایک مرد خانہ کہلاتا تھا، ایک زنان خانہ کہلاتا تھا جس میں خواتین ہوتی تھیں۔ یہ اپنے مردوں والے جو خانہ بنا ہوا تھا کمرہ، اس میں موجود تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت ہی آغاز کیا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا، اور اس دن 20 غلام آزاد کیے اور پائجامہ پہنا، پہلے تہبند باندھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے سے بھی تھے، اور قرآن مجید کو کھولا، اور غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکے، یہ بیچ میں وقت نہیں ہے، ورنہ میں سنا تھا کہ باغیوں پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا، وہ بھی سننے والا تھا کہ ظالموں تم آج جس پانی کو مجھ پر روکے رکھے ہوئی ہو وہ پانی تمہیں کس نے دیا؟ جس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے، مسجد نبوی کے اندر، یہ مسجد کس نے آپ کے لیے خوبصورت بنائی ہے، کس نے آپ کے لیے کشادہ کی ہے؟ اور پھر باقاعدہ اور بھی باتیں ان سے کہی ہیں، سب نے کہا اللہم نعم، اللہم نعم، تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن وہ دماغ کے اندر تھی۔ چنانچہ یہ اندر بڑھے، اور ایک آدمی نے جب تلوار نکالی، حضرت نائلہ ان کی اہلیہ، ان کو پتہ چلا ان پر وار ہو رہا ہے، باہر نکلی، باہر نکلنے کے بعد اس کی تلوار کے اگلے حصے کو جو دھار والا تھا پکڑا، اس نے زور سے کھینچا، حضرت نائلہ کی 4 انگلیاں کٹ کر نیچے گر گئیں، وہ گریں اور پھر پیچھے ہو کر بے ہوش ہو گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مصری آیا، اس نے اپنی تلوار کے ساتھ حضرت کے سینے کے اوپر رکھا جو پیچھے کی طرف نکل گیا، اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے، تاریخ کے اندر لکھی ہوئی یہ بات موجود ہے، پہلا قطرہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرا وہ قرآن مجید کی اس صفحے اور اس آیت پہ گرا جو وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے، ان بدبختوں کے لیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری اور جمعے کا دن اور غروب آفتاب سے چند لمحے پہلے آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کا جنازہ آپ کے چچا زاد بھائی مروان بن حکم نے پڑھایا تھا۔ اور عجیب وہاں جسے کہتے ہیں نا دل دہلا دینے والے واقعے، ایسی بدبخت لوگ تھے کہ جب جنازہ رکھا گیا اور کفن پہنایا گیا تو دیر ہو گئی جنازے میں، لوگ زیارت کے لیے آ رہے تھے، زیارت کر رہے تھے آپ کے چہرے انور کی، یہاں تک کہ سبائی اس نے دل کے اندر یہ تہیہ کیا کہ میں جب آپ کے چہرے کو دیکھوں گا تو تھپڑ ماروں گا، آپ شہید ہو چکے ہیں۔ رب رب ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ قریب ہوا اور اس نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ نیچے نہ آ سکا، یہ ہاتھ شل ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھپڑ مارنے لگا، سبائی اس کا ہاتھ شل ہو گیا، نیچے گر گیا۔ مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا۔ یہ وہ ہستی تھی جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہی ہستی جب قبر کے پاس بیٹھتے تھے بہت روتے تھے، یہاں تک آتا ہے روایات کے اندر حتی ابتلت لحیہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی آنسوؤں کی، قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا روتے تھے۔ کسی نے پوچھا جنت اور جہنم کے تذکرے آتے ہیں وہاں اتنا نہیں روتے، قبر پہ جا کے اتنا روتے ہیں؟ فرمانے لگے میں یہاں اس لیے روتا ہوں کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں نجات پا گیا وہ باقی منزلوں میں بھی نجات پا جائے گا، جو یہاں پکڑا گیا اس کی اگلی منزلیں بھی مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے دنیا کے اندر اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام ہستیوں، ان مقدس ہستیوں کو پڑھنے کی اور ان کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا